چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبہ۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کے متعلق بہت پیارے پیارے واقعات ہمیں پتہ چلے۔ اس ضمن میں بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں ملے۔ مزید آپ کے سفر حج سے متعلق سوالات کرنے بھی ہیں اور ان سے جو واقعات لینے بھی ہیں، لیکن پورے سلسلے میں جو ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم امیر اہل سنت سے کچھ نیتیں بھی لے لیں، تاکہ ہمارے بیٹھنا، پوچھنا، سننا، سنانا، ان سب میں ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ تو باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ اب یہاں جو بھی موجود ہیں نا، ان کی اپنی حسب حال نیتیں ہوں۔ مثلا یہ کہ آغاز آپ نے کیا تو حمد و صلات، تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ اور بسم اللہ پڑھوں گا، درود شریف پڑھاؤں گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب ہم اس طرح کے سلسلے شروع کریں، یہ بھی نیت ہوتی کہ درود شریف کی فضیلت بیان کر کے صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دوں گا، خود بھی پڑھوں گا، بکرے کے چمڑے پر بیٹھوں گا تاکہ انکساری پیدا ہو۔ گوٹ اسکن، جی، گوٹ اسکین پر بیٹھنے سے وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بعض الفاظوں کی انگلش ورڈنگ اس لیے میں کہوں گا تاکہ جو اردو نہیں سمجھ سکتے ان کی سمجھ میں آ جائے اور وہ بات کو درست سمجھ سکیں۔ یعنی جو اردو کم سمجھتے ہیں، کہ بالکل جو نہیں سمجھیں گے وہ ہمارا سلسلہ شاید دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سمجھ پاتے۔ آج کل وہ انگریزی کا رواج بڑھ گیا ہے، اس لیے نیت کی جا سکتی ہے کہ ان کی تفہیم کے لیے کہیں کہیں میں انگریزی الفاظ بولوں گا، لیکن اپنے دل پر بھی غور کرتا رہوں گا کہ کہیں انگریزی الفاظ بولتے ہوئے یا اردو کے وہ ادق یعنی مشکل الفاظ بولتے ہوئے میرے دل میں اخلاص باقی ہے یا اپنی علمیت بگارنا مقصود ہے۔ درست فرمایا۔ دوسروں پر روب ڈالنا کہ اس کو تو بھئی اردو پر بھی بڑا عبور حاصل ہے، انگریزی بھی بہت اچھی بولتا ہے۔ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی کہلاتا ہے تو لوگ سننے میں بھی ایسا لگتا ہے تو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا نہ ہو۔ اب جیسے میں پڑھا لکھا نہیں، تو اب میں ایسا انداز اختیار کروں کہ لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں، تو یہ میرے لیے اس میں تھوڑا حب جا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ پہلے لوگ عمل کرتے تھے اور اس میں ریا کرتے تھے، اور اب لوگ عمل نہیں کرتے اور ریاکاری کرتے۔ جس عمل میں جو عمل نہیں کیا ہوتا پھر بھی ریا کرتے۔ ہلاکت در ہلاکت کہلائے گی، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اللہ بہتر جانے کہ ایک عمل کیا نہیں اس میں، یعنی کہ اظہار کرنا کہ وہ میں نے عمل کیا ہے۔ اب جیسے کوئی ولی نہیں ہے اور اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے، اچھا وہ اہل نہیں ہے کرامت کا اور اپنی بات کو کرامت کا جیسے وہ اظہار کرے،
تو ایسوں کے لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بہت زوردار کوڑا جو ہے نا وہ دکھایا اس کو کہ اپنی جو ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے یا کرامت کا وہ اہل نہیں ہے پھر بھی اپنی بات کو کرامت ظاہر کرے اور کہے تو اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اب ظاہر ہے کہ اگر بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا علم ہی نہیں ہوتا تو اب اس صورت میں بس یار بچنا ہی بچنا. یہ عوام جو ہے نا یہ جس کو دیکھو اس کو مطلب ہے نا کہ وہ بہت چڑھا دیتے ہیں, دست بوسی قدم بوسی, اور اتنا وہ احترام کرتے ہیں کہ وہ بندہ بسا اوقات اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے, اور جس دن اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا پڑا. اس پہ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا قصور نہیں ہے. اس نے زن قائم کرتے ہیں نا, ایک شخص نیک نظر آتا ہے, مسجد میں نظر آتا ہے تلاوت کرتا ہوا, اس کا جو ظاہری حلیہ ہے یہ بھی ایک مذہبی طور پر ہے اور نیک لوگوں والا اس کا حلیہ انداز جب ہوتا ہے تو عوام تو عقیدت اور احترام کا مظاہرہ تو کرے گی نا. اس کے ذریعے وہ امتحان میں پڑتا ہے تو وہ اس کو سنبھلنا ہے نا بابا. جی اس میں عوام کو تو آپ ملامت نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں شاید کہ کریں گے. عوام کو ملامت کی یہاں حاجت نہیں ہے, لیکن بسا اوقات عوام جو ہے نا وہ خوشامد کرتی ہے اور یوں وہ گناہگار ہوتی ہے, جبکہ خوشامد میں وہ جھوٹ بولے. خوشامد کے ایک معنی یہی ہے, لغت میں تو یہی لکھا ہے, خوشامد یعنی کسی کی جھوٹی تعریف کرنا. ایک آدمی کو اپنی تعریف پسند ہے, جس کو تو خوشامد پسند کس کو کہتے ہیں نا, تو ایک شخص کو اپنی تعریف پسند ہے تو وہ جھوٹی تعریف پسند کرنے کو خوشامد پسند کہیں گے, یا اپنی جو کرتا ہے اور جو واقعی اس میں خوبیاں ہیں اگر اسی تعریف کو وہ سننا پسند کرتا ہے تو کیا اس ایسے شخص کو بھی خوشامد پسند کہیں گے آپ؟ حب جاہ کا مریض تو کہیں گے جو اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے, کیونکہ حب جاہ کے معنی یہی ہے کہ عزت, اپنی عزت اور شہرت سے محبت, یہ حب جاہ, عزت پسندی, شہرت پسندی. یہ فرماتے ہیں لیکن اب کون ہے جو اپنی بدنامی پسند کرے گا؟ نہیں تو یہ اس کا مفہوم مخالف یہ تھوڑی کہ اپنی بدنامی پسند کرے. تو مسلمان کو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا, تو یہ مراد نہیں ہے یعنی کہ اپنی شہرت اور واہ واہ نہ چاہے. تو جس کی واہ واہ نہیں ہو رہی وہ ذلیل تو نہیں ہوتا. اکثریت یہ کہ اس کی واہ واہ نہیں ہوتی, شہرت نہیں ہوتی, ہاں, لیکن معاذ اللہ وہ ذلیل بھی نہیں ہوتا. ہر ایک اپنے اپنے حسب حال نیت کرے. بولنے والا کیوں بول رہا ہے یہ نیت کرے, سننے والا کیوں سن رہا ہے یہ نیت کرے, دیکھنے والا کیوں دیکھ رہا ہے یہ نیت کرے, سوال کرنے والا اپنے سوال کرنے کے حال کے متعلق نیت کرے, جواب دینے والا حسب حال. تو یوں سب کی نیتیں ایک سی ہونا ضروری نہیں ہے. پھر یہ کہ ایک وقت میں ساری نیتیں یاد آنا یہ بھی دشوار, تو دوران عمل بھی بعض اوقات نیتیں ہو جاتی ہیں, وقائیں گی, قبول ہے. یہ کہ جیسے کہ میں نے پانی بھر لیا, ٹھیک ہے, اٹھا بھی لیا, نیتیں نہیں کی, اب میں نے پانی پینا شروع کیا اور اب میرے ذہن میں یہ نیت ہے کہ میں حصول ثواب کے لیے مٹی کے پیالے میں پی رہا ہوں, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوں, 3 سانس میں پیوں گا, چوس کر پیوں گا, پہلے گھونٹ کے بعد الحمدللہ, دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین, اور تیسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہوں گا. پھر جب میں پیالہ رکھوں گا تو دیواروں سے اتر کر جو 2-1 قطرے جمع ہو جائیں گے ان کو بھی پی لوں گا, تاکہ یہ سوکھ کر فضا میں نہ چلے جائیں یا ویسے ہی یہ ضائع نہ کر دیا جائے. عموماً اب عرف یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی بچا کر پھینکتے ضرور ہیں, چائے بچائیں گے, تھوڑی ٹھنڈی بوتل مشروب پئیں گے اس کو بھی تھوڑی بہت بچا کر
یہ چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا یہ رواج سا ہے. عرف کا تو ایک طرف آپ کہتے ہیں یا دیگر جو اہل علم کہتے ہیں کہ عرف کے مطابق عمل کریں، تو اب یہ بھی تو عرف ہو گئے، تو کیا پھینکتے رہیں گے سب؟ جو عرف شریعت سے نہ ٹکراتا ہو نا، اس کو اس کا الگ حکم ہے، اور جو عرف شریعت سے ٹکراتا ہے وہ تو رد ہی رد ہے. تو یہ عرف مانے رواج، تو اب تو ہزاروں کے لاکھوں رواج شریعت سے ٹکرا ہی رہے. اب جیسے کہ اب یوں اگر عرف کہیں تو معاذ اللہ وہ نماز بھی غالب اکثریت نہیں پڑھتی، داڑھی غالب اکثریت منڈواتی ہے، غالب اکثریت جھوٹ بولتی ہے، خصوصاً تجارت تو شریعت کے مطابق شاہدی کو کرتا ہو. آج کل تو مسائل ہی نہیں جانتے، تو یعنی دین سے جاہل رہنے کا بھی عرف ہو گیا، ایسا لگتا ہے. اب یہ عرف تھوڑی چلیں گے، یہ تو علماء ہی فیصلہ کریں گے نا کہ کون سا عرف کہاں کارآمد ہوگا اور کہاں وہ رد ہوگا. صحیح. اچھا، وہ نیت کے تعلق سے نیت نہیں کی تھی، اب وہ عمل کر رہا ہے جی. اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی نیت ہے. وہ بہت بنیادی نیت ہو گئی. ہاں، یہ اصل وہ نیت، اچھی نیت مباح کام کو عبادت بناتی ہے. تو یہ علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے، کہ نیت کے ذریعے عادت اور عبادت میں فرق کیا جاتا ہے. تو اگر وہ اچھی نیت ہے تو وہ بن گیا عبادت، ورنہ عادت. جیسے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ چپل ہم نے سیدھے پاؤں میں پہنا، سیدھے پاؤں سے پہننا سنت ہے، لیکن اب ہماری بنی گئی عادت سیدھے پاؤں میں پہنتے ہیں، اتارتے ہوئے الٹا پاؤں. اب نیت نہیں ہوتی، اس لیے ثواب نہیں ملے گا نا سنت ادا کرنے کا. تو اب جب نیت آ گئی کہ میں اس لیے سیدھے پاؤں سے ابتدا کر رہا ہوں پہننے کی چپل یا جوتی کہ ایسا کرنا سنت ہے، تو اب یہ بن گیا عبادت. اب اس کا ملے گا ثواب، نہیں تو نہیں. اسی طرح سیدھی آستین سے پہننا ابتدا یہ سنت، اور الٹی ہاتھ سے اتارنے میں پہل کرنا یہ سنت. تو ابھی ہماری عادت مدنی ماحول میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کرتے بہت سارے کام سنت کے مطابق اس طرح بھائی، لیکن اگر نیت نہیں کریں گے کہ یہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، آقا کی سنت ہے اس لیے کر رہا ہوں، یہ اگر نہیں ہے اور خالی عادتاً یہ کر رہا ہے تو ثواب نہیں ملے گا. اور یہ بہت بڑا نقصان تو ہے نا. امام ویسے ہی اٹھا کے باندھ لیا، ثواب نہیں ملے گا نا. ثواب اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ نیت ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے باندھ رہا ہوں یا آقا کی سنت اس لیے باندھ رہا ہوں. اس کے اندر ٹھیک ٹھاک توجہ چاہیے، بس وہی بڑا مسئلہ ہے. توجہ رہتی نہیں ہے. ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ثواب تھوڑی ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا، آدمی جھٹکا کھا جائے گا. یہ ثواب کیسے ملے گا؟ کیوں کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہوئی، عادت نکل گیا منہ سے. عادت ہے، عبادت تو نیت سے بنے گی. ہر شخص جانتا تو ہے نا کہ ملنا ہے مسلمان سے تو مجھے سلام کرنا ہے، سلام کرنا ایک ہمارے اسلام کا طریقہ ہے. اب ایک شخص ملتا ہے تو سلام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو اس نے سلام کیا ہے تو سلام کیوں کیا بھائی؟ اس نے کیوں کیا سلام؟ ہیلو، ہائے، گڈ بائے، ٹاٹا، ہاؤ آر یو، کچھ بھی اس نے نہیں بولا. آتے بولتا ہے السلام علیکم. اب اس کو درود سلام کرنا آیا نہیں آیا یہ ایک الگ سوال ہے، پھر وہ کدھر کے کدھر وہ. آپ بعضوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ سلام ہی کر رہے ہیں نا، تو پھر کیا مسلم کیا نان مسلم سب کو کرتے ہیں. حالانکہ غیر مسلموں کو سلام کرنے کی باہر ملک میں ایک کو میں نے سمجھایا تو سمجھ میں آ گیا اس کے. میں نے کہا کہ جدھر جاتے ہو تم یہ بیٹھے ہوتے ہیں بالکل چھوٹے بوٹے، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا مذہب کو. السلام علیکم کہتے ہو یار، یہ کیا مطلب پتہ ہی کون ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب مسلمانوں کی بھی بدقسمتی سے لباس اور انداز ایسا ہو گیا کہ انداز سمجھ نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے. بیرون ملک بڑی آزمائش. تو جب یعنی کہ شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا غیر مسلم، تب بھی اس کو سلام نہ کیا جائے نا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی قبر ہے اور یہ پتہ نہیں کہ یہ قبر مسلمان کی ہے غیر مسلم کی ہے، کس کی قبر ہے، تو اس پر حاضری کا بھی منع فرمایا، نہ اس کو ایصال ثواب کریں گے، پتہ ہی نہیں کون ہے اندر. تو اب یہ کہ مسلمان کو سلام کیا جائے جو سلام کا اہل ہے. اب سلام کیوں کر رہا ہے وہ اس کے ذہن میں تو باہر شریعت میں حدیثیں، روایتیں، آیتیں بیان کرنے کے بعد جب مسائل شروع کیے نا تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے کہ نیت کرے، ارادہ کرے، کہ یعنی جس کا خلاصہ یہ کہ
تمہاری جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو پھر ایک کام کرے، آپ سلام سے پہلے یہ جملے تھوڑے نافذ کروا دیں۔ زبان سے بولے تب بھی جائز ہے، لیکن دل میں یہ پتہ ہو کہ میں سلام کر رہا ہوں ایک مسلمان کو اور یہ سنت ہے، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ ساتھ میں یہ کہ تمہاری جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام ہے، تو اس کو السلام ثواب علیکم۔ تو اس کو ثواب ملے گا، نیت ہوگی تو۔ جو سلام ویسے ہی السلام علیکم کہا تو کیا ثواب کسے ملے گا؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سفر کرتے بابا ملتے ہیں لوگ، یہ کنفیوژن ہے یار، کیوں نہیں ملے گا ثواب ہم کو بھائی؟ ہم نے یہ کام اچھا تو کیا ہے، کام اچھا ہے، کام کو برا بھی نہیں کہا جا رہا، تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک مثال بڑی پیاری دی ہے فتح و رضویہ شریف میں کہ کسی نے کسی کو کوئی نیت کے بغیر رقم دے دی کچھ، اب اگر کوئی فاسد نیت نہیں تھی، بری نیت نہیں تھی اور اچھی نیت بھی نہیں تھی تو نہ ثواب نہ گناہ، پیسے بھی کیا ہوئے، پیسے گئے، کسی کو دیے پیسے گئے، نہ ثواب نہ گناہ، جبکہ بری نیت نہیں۔ اگر بری نیت تھی، ہاں تو جیسے رشوت دیتے ہیں لوگ بری نیت، یا ویسے ہی کسی سے کوئی ذاتی مفاد ہو تو جیسی اس نیت میں فساد تو ویسا اس کا انجام۔ تو اب اگر کسی کو اس لیے دیا کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کو وہ تحفہ دے رہا ہوں، تحفہ دینا سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صدقہ لکھا ہے کہ وہ کوئی یعنی کہ حقدار ہے اور اس کو بنیت صدقہ دیا تو اب صدقے کا ثواب خیرات کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ رشتہ دار ہے اور یہ نیت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں تو یہ صلہ رحمی کا بھی ثواب، اور صدقے کی نیت ہے تو صدقے کا بھی ثواب، دونوں نیت ہے تو دونوں کا ثواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سفینے میں بھی گئے؟ الحمدللہ۔ کچھ سفینے کے بارے میں بتائیں نا۔ ایک تو آج کل تو سفینہ ہی بند ہو گیا، کبھی ہم سنتے ہیں نا وہ آپ کے سفینے کے بارے میں تو واقعی جیسا ایسا کہتا ہے جب ایئرپورٹ پہ تو کوئی جہاز کو تو دیکھ نہیں سکتا کہ جہاز میں چڑھ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن سفینہ نا دور تک جاتا ہوگا اور سمندر میں اور اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر، تو آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو وہ یادگار سفر ہوگا جو بھی تھا۔ دراصل ویزا پرابلم تھا، اچھا اس وقت بھی اور تاریخ بھی نکل چکی تھی، چلو ہمارے کو ویزا نہیں ملا تھا۔ پھر ہم نے کوئی جس کو سورس آپ لوگ بولتے ہیں نا وہ لگائی۔ نہیں آپ لوگ بولتے تو پھر آپ کیا بولتے ہیں؟ تعلقات گورنمنٹ کے جو جیسے کہ وہ بھائی آپ لوگ تو نہیں نہ کر رہے، ہم بھی تو آپ ارباب ہی کہہ رہے ہیں۔ اقتدار ہوتے ہیں یا جو وزیر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایم این اے ایم پی اے، تو کسی ایسے سے کسی صاحب نے ترکیب بنا کر سورس لگائی تو اس نے مطلب کہا کہ میں تم کو دلا دوں گا لیکن بھائی شپ جانا پڑے گا سفینے سے لوگ کم مطلب پسند کرتے تھے سفر کرنا۔ وہ ہوائی جہاز 3.5 پونے 4 گھنٹے میں پہنچا دیتا ہے جدہ شریف، سفینہ تقریباً یک طرفہ 7 سے 8 دن لے لیتا ہے، اور پھر سی رف کا مسئلہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، طوفان کا، تو اور آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر سفینے میں وہ شروع میں تو وہ لوگوں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے، متلیاں آتی ہیں تو قے آتی ہے، اس طرح بیچارے بہت آزمائش میں ہوتے ہیں۔ تو خیر ہم کو سفینے کا وہ ترکیب بن گئی ویزے کی، الحمدللہ ہم نے وہ سفینے میں سفر کا عزم کیا، اور جہاں تک بہت سارے لوگ چھوڑنے آنے کا تعلق ہے تو اب ان دنوں کوئی دہشت گردیاں اور یہ آج کل کا تو ماحول نہیں تھا، واقعی ایک اچھا خاصا جلوس جو تھا وہ چلا، اور شاید پیدل چلا تھا جلوس، کھارا در سے وہ زیادہ دور نہیں ہے اپنی بندرگاہ۔ اس وقت کیمرہ ہوتا تو کیا ایسا یاد پڑ رہا کہ ہم پیدل پہنچے تھے
जुलूस की शक्ल में, और जिस तरह रिक्कत अंगेज़ मनाजिर थे और जो उशाक रो रहे थे आशिकान रसूल याद मदीना में, और जब सफ़ीने के बिल्कुल करीब भी आ गए, मैंने कहा ना वो उस वक्त वो दौर इतना नहीं था दहशत गर्दियों का, सफ़ीना बिल्कुल सफ़ीने के बाहर खड़े हुए थे इस्लामी भाई, तो सफ़ीना वो समुंदर में खड़ा हुआ था। तो हम सफ़ीने में सवार हुए तो बाज़ लोगों पर बड़ा वो रिक्कत तारी हुई और शायद कोई इक्का दुक्का बेहोश भी हो गए रो रो कर, और उसमें कैफियत में शायद बेहोश हो गए या इक्का दुक्का ऐसा देखा कि वो भाग रहे थे, और मेरे सफ़ीने के लिए वो समुंदर में कूदने की कोशिश भी की थी बाज़ ने, यानी कि जब होश में जो ना हो वो क्या ना करे कि हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो, हम भी आ रहे हैं करके। तो फिर एक याद पड़ता है वो एक सैयद साहब थे गालिबन, वो एकदम बेताबाना दौड़े थे कि वो करीब था कि वो समुंदर में कूद जाते, उनको शायद होश ही नहीं था, इनको किसी ने पीछे से एकदम दबोच लिया था, पकड़ के घसीट के लाए थे उसको। पहले माहौल इस तरह का था कि वो इतना वो इश्क रसूल में, तो अब ये कि इस पर ज़ाहिर है कि अगर होश ही नहीं है और कोई कूदता है समुंदर के, तो उस पर क्या आप हुक्म लगाएंगे शरई। कसदन कूदे और वो तैरना नहीं जानता और जान को ख़तरे में डाले, फिर तो सारा वो गुनाहगार है। लेकिन यहाँ वो ऐसा है कि वो उसको शायद होश ही नहीं था, वैसा बेतहाशा दौड़ा था वो, और ज़ाहिर है कि सफ़ीना एकदम बिल्कुल वो किनारे से यूँ टच नहीं होता, बीच में समुंदर हाइल होता है कुछ ना कुछ, तो बाद का तो वो गहरे पानी में खड़ा होता है और उसमें किश्तियों के ज़रिए सफ़ीने तक पहुँचते हैं, तो पानियों की तारीख़ें होती हैं उतार चढ़ाव की। तो उन दिनों वो किश्ती में बैठकर तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन वो वैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़कर हम चले गए, और साथ में वो आशिकान रसूल चीख चीख कर फूट फूट कर रो रहे थे। बहरहाल तो हमारा सफ़र शुरू हुआ, सफ़ीना जो था उसने चलना शुरू किया, वो दीवानों ने मचलना शुरू किया जो बाहर खड़े थे, बेचारे वो देर तक रोते रहे, और बाज़ लोगों ने किश्तियों का इंतज़ाम किया हुआ था। ये उसी वक्त मुझे पता चला कि बाज़ किश्तियाँ हमारे सफ़ीने का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो काम जो है ना जज़ीरों में भी शुरू हो चुका था। बाज़ जज़ायर में जा कर मैंने बयानात भी करता था, उस सुन्नतों के बयानात, इसके लिए नहीं वैसे ही इससे पहले। तो जैसे मनोड़ा है, बाबा भिट है, इस तरह के जो बाज़ जज़ायर हैं, और मदरसतुल मदीना का भी आगाज़ पिछले दिन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। तो हम लोग सफ़ीने में भेजकर जब ये न कि हम जज़ीरे पर हमारा इज्तिमा होता था ना, तो पहले तो उमूमन मेरा ही इस तरह होता था सिलसिला, मैं जाके बयानत करता था, ओ जो धूम मचती थी, बाज़ों का तो सफ़ीने भी सजते थे, वो किश्तियाँ, और जो माशाअल्लाह और जो काफ़िला बनता था ना वो भी अपनी जगह पर काबिल दीद होता था, कि समुंदर के सबको मज़ा आता है। तो यूँ इस बहाने काफ़िला भी हमारा बड़ा होता था उस वक्त, तो वो वहाँ उस तरह होता था सिलसिला। और वो उस जज़ीरे इतने पुरअमन होते थे, कोई डाकू नहीं, कोई चोर नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता था, चोरी डकैती नहीं, क्योंकि वो मुख्तसर जज़ीरा हो, सब एक दूसरे को जानते होते, कौन चोरी करता तो क्या समुंदर में छलांग लगाता, हो जाता कहाँ बच के। बहुत यानी कि उनकी ज़िंदगियों का अंदाज़ और हमारे शहर की ज़िंदगी का अंदाज़ में बहुत तफावत मैंने वहाँ पाया। तो खैर वहाँ इक्का दुक्का मैंने देखा कि किश्तियाँ हमारा पीछा कर रही हैं, कहीं खड़ी भी किश्ती पर लोग हाथ हिला रहे हैं। यार ऐसा मंजर था कि वाकई वो अगर मदनी चैनल पर होता ना तो बहुत यानी कि अजीब मैंने कि वो समा थे। तो ये जितना किश्तियाँ चल सकी ना, बाज़ किश्तियाँ चल रही थी इक्का दुक्का, तो वो चलती रही, हाथ लहराते रहे, और यहाँ तक कि हमारा सफ़ीना जो था वो अब गहरे समुंदर में पहुँच गया। तो फिर वो किश्तियों की एक मतलब है कि अपनी वो ताकत होती है, वो ज़्यादा गहरे पानी में वो नहीं चल सकती, उलटने का ख़तरा होता है। तो ये अपने अपने पानियों के हिसाब से ये लोग फिर लौट गए किश्तियों वाले। और इन किश्तियों में भी मैंने नोट किया कि बाज़ दीवाने भी चढ़ गए थे, ऐसा मुझे लगा क्या। तो जिससे जिस तरह बन पड़ा, इन्होंने मुझे दूर तक रुखसत किया,
असल तो वाकई यही थे उशाक कि इनको मदीने की तड़प इतनी थी। अच्छा, पहले आपके वहाँ वो हुआ करती थी पापा दावत इस्लामी में सफ़र मदीना से पहले कोई महफिल नात होती थी, कोई इज्तिमा ज़िक्र जिसको आज हम कहते हैं, तो क्या महफिल मदीना हम बोलते थे हाँ, उस वक्त। तो क्या उस वक्त महफिल मदीना हुई थी? दाऊद इस्लामी के पहले से हमारे सिलसिले थे। अब तो आप गहरे पानी की तरफ जा रहे हो, तो मैं कहा चलो पहले हम थोड़ा सा वो अगर ज़मीन से मुताल्लिक़ कोई बातें जो रह गई हो वो मैं पूछ लूँ, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल महफिल मदीना भी ज़रूर हुई होगी, हमारा वो तो मामूल था। वहाँ इस्लाम में पुराने बताते वो बड़ी ही पुरज़ौक़ और उसमें भी मतलब के कौम आगे पीछे हो जाती थी। ये एक यादगार तरीन सफ़र था हमारा। बहरहाल अब ये कि हमारा सफ़ीना सुए मदीना रवाना हुआ। वहाँ मस्जिदें भी दो थीं नमाज की। तो वहाँ एक मस्जिद में हमने मुसल्ला संभाल लिया। अब यहाँ हम नमाज़ें पढ़ाते थे, वहाँ जो कोई तरकीब बनाकर मेरे बयान का कैसेट चलाते थे इस्लामी भाई वहाँ स्टीमर में, ऐसे क्रू वाले और सब मुतासिर थे कि ये कौन लोग आ गए। वो हैरत करते थे बात कि हमने कभी ऐसे देखे नहीं हाजी, तुम लोग अजीब हाजी हो, ये रोना धोना और इस तरह का अंदाज तुम्हारा। तो बहुत बेचारे खिदमत करते थे बाज़ लोग हमारी। अच्छा, तो खैर इस तरह वो हमारा जो सफ़ीने का सिलसिला और हम वहाँ बयानात करते थे, हज का तरीक़ा बताते थे, इज्तिमात हम करते थे वहाँ। मुसाफिर अंदाज़न कितनी बाबा तादाद होती होगी उस पूरे सफ़ीने में मुसाफिरों की? सफ़ीना बहुत बड़ा था ना, हमने तो केबिन लिए थे। और ये अरशे पर जो होते थे ना, इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और बेचारे बहुत उल्टियाँ करते हैं, चक्कर आते हैं, शुरू में 2-3 दिन काफ़ी तकलीफ़ होती है। खैर हमारे जो साथ जो थे मुसाफिरीन, इनमें से भी अक्सर, बल्कि हाँ मेरे और एक और इस्लामी भाई के अलावा सभी बीमार हो गए, बर्दाश्त नहीं कर सके। पहला जिनका मौका होता उनके लिए, जो आदी हो जाता उनको पता नहीं चलता इतना, उल्टियाँ और बेचारों को तो ये आजमाइश होती है इसमें। वो आपने फरमाया कि सफ़ीने में इज्तिमात भी किए, कैसेटें भी चलाई, तो क्या दावत इस्लामी के जो इस्लामी भी सफ़र करें, चाहे वो मदीने का सफ़र हो, चाहे वो मदीने काफ़िलों में सफ़र हो, तो अगर रास्ते पे बस में मौका मिले कैसेट लगाने का, VCD चलाने का, या किसी और जगह पे मौका मिले, तो कैसे इज्तिमात हम भी कर सकते हैं वहाँ? ज़रूर करना चाहिए। मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है। सुभान अल्लाह। जहाँ मौका मिले नेकी की दावत से ना चूके, लेकिन हो सके तो मौका निकाले सुभान अल्लाह। और नेकी की दावत पेश करने के हालात बनाए। इस सफ़ीने में एक बहुत सारे अनोखे और बेहतरीन वाक़यात हुए होंगे, कोई एक आध ऐसा वाक़या है जो आपको याद रहा हो, या कई से वाक़यात याद रहे होंगे? हमारे सफ़ीने में एक इमामे वाले इस्लामी भाई जो अपने तौर पर वो हज पे जा रहे थे, तो हमने उसको अपने काफ़िले में शामिल कर लिया। वो इतने सादा थे कि अगर मैं उनकी सादगी के ताल्लुक से आपको बताऊंगा तो आप उछल पड़ेंगे। क्या है, ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसी क्या उसकी सादगी थी जिसको सुनकर हम उछल पड़ेंगे और हमारे मदीने के नाज़रीन तो क्या खड़े हो जाएंगे? तो ऐसा क्या मतलब उसकी सादगी का वाक़या था कि सब उछल पड़ेंगे और चैनल के नाज़रीन हक्के बक्के रह जाएंगे? ऐसा क्या होगा? वक्त पूरा हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिले में यार जिंदा सोबत। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हमारा सिलसिला एक ऐसे मोड़ पर आकर ख़त्म हो रहा है कि आपको अब इंतज़ार रहेगा कि ऐसा कौन सा दीवाना है जिसकी सादगी के वाक़यात बयान करते हुए अमीर सुन्नत भी कहते हैं कि आप उछल पड़ेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले सिलसिले का। मदनी चैनल देखते रहिए और मदनी चैनल दिखाने की नीयत भी बाकी रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहे, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी।